مجھے اس وقت جوائن کیا ہے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب نے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ لوگ پلاننگ کرتے ہیں مستقبل کی، کاروبار کی، معاشیات کی، زندگی کی، سفر کی، تعلیم کی، ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، صحت کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو لوگ اگر یہ پلاننگ کریں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کتنی مقدار میں اولاد لینی ہے، آپ نے دین کے مزاج کو پڑھا سمجھا، دین کیا اس پر کوئی روک لگاتا ہے، مستقبل کی پلاننگ نہیں کرنے دیتا لوگوں کو؟ دو تین اس کے اجزاء ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ایک جز کا تعلق عقیدے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ جل شانہ اس پوری کائنات کے خالق و مالک بھی ہیں، اور اس کے پالنے والے اور اس کے رازق بھی ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے عقائد میں سے بنیادی چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ایک خاص طریقے کے ساتھ انہوں نے پیدا فرمایا، اس کی تمام ضروریات کا تکفل فرمایا، اور کوئی چیز یہاں پر الٹپ اور خود سے نہیں ہو رہی، اور یہ چیزیں انسانوں کی ذمہ نہیں لگائی گئی۔ ایک تو یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا ضروری ہے، اور یہ سمجھنا کہ زیادہ لوگوں کی پیدائش جو ہے اس سے کوئی کائنات کے وسائل سکڑ جائیں گے اور سمٹ جائیں گے، یہ خالق کائنات کی قدرتوں سے ناواقفیت اور اس کی سنتوں سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ سوچ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بارے میں ظاہر بات ہے کہ جو احکامات ہمارے سامنے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت اولاد کو یا اپنی امت میں زیادتی کو پسند فرمایا، اس کو مندوب اور مستحسن فرمایا، اس لیے اس کو بالعموم ناپسندیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا بغیر کسی استثناء کے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی ایسی مجبوری ہو اور کوئی صحت کے طبی مسائل ہو یا کوئی تربیت کے مسائل ہو خواتین کے لیے بچے کی پیدائش کے مرحلے سے گزرنے میں ان کو، تو اس میں اجازت دی گئی ہے شریعت میں کہ اس میں وہ عارضی طور پر اس میں جو مناسب وقفہ ان کی صحت کا تقاضا ہو وہ اس میں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اس فرق کے ساتھ کہ یہ وقفہ اس وجہ سے نہیں دیا جا رہا، اس خیال سے اور اس چیز کے کہ یہ بچہ اگر آ جائے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری قوم اس مزاج کی حامل ہے کہ بچوں کی پیدائش میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے؟ خوف فقر نہ ہو، اور اگر کچھ اور وجوہات ایسی احادیث میں آتی ہیں، جس میں حضرات صحابہ نے عزل کی اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ نے یہ ضرور ساتھ ان کے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے یہ ضرور فرمایا کہ تم یعنی گویا اس کا مفہوم یہ لیا جا سکتا ہے کہ تم بے شک کر لو، لیکن جس نے دنیا میں آنا ہے تم اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ بھی ساتھ فرمایا، جہاں عزل کی روایات ہیں جو چیزیں موجود ہیں۔ تو اگر خوف، ہمیں جو اس پر اشکال ہے اس مہم پر، وہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ خوف فقر، خشیت املاق یہ چلائی جا رہی ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ زیادہ بچے آئیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، آئیں گے تو رہیں گے کہاں پر، آئیں گے تو زمینیں کم پڑ رہی ہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے اس کی پشت کے اوپر۔ ہاں، انڈیویجولی اگر ایک شخص کسی وجہ سے اپنے بچوں کی اس وقت دنیا میں آمد کا متحمل نہیں ہے، کسی اور وجہ سے، کئی اور طبی مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی اور پریشانیاں ایسی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس وقت ایک فیملی کو باقاعدہ مینج نہیں کر سکتا، تو اگر وہ مانع حمل تدابیر اختیار کرتا ہے عارضی طور پر، تو اس سے شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ یہ ہم یہ مسئلہ بار بار بیان کرتے ہیں، منع اس کو نہیں کیا، مگر کسی ایسی کمپین کو جس کی پشت پر فقر کا خوف، جس کی پشت پر غربت کا رونا اور جس کی پشت پر یہ سمجھنا کہ کم لوگ آئیں گے تو وہ زیادہ کھا پائیں گے، لوگ زیادہ ہو گئے تو ایک دوسرے کا رزق کھا جائیں گے، یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے۔ اور جو اس تصور کو پیش کرتا ہے، چاہے وہ ریاست ہو چاہے وہ فرد ہو، وہ مداخلت فی الدین کرتا ہے، یعنی غیر اسلامی افکار کو اور مغربی افکار کو آپ پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، اور ایک قدرتی نظام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی کہ اللہ جل شانہ کے اوپر ان کے اعتماد کو اور اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کو، اور قرآن کی بات صریح نصوص کو، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ تو یہ ان چیزوں کو اگر آپ ان نصوص کو سامنے رکھیں تو بہت واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کی نگاہ ان معاملات میں ہمیشہ خالق کائنات پر رہنی چاہیے، اور اسی میں اس کے حالات کی عافیت بھی ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری بڑھائی بھی ہے۔ اس سے اپنی قوم کے افکار کو اور سوچ کو مادہ پرست بنانا اور انتہائی کوتاہ نظر بنانا، اور ان کو جو ہے
مغربی دنیا کے ایجنڈوں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے لگا دینا، یہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہے. یہ ظلم ہم میں سے کسی کو، چاہے وہ کسی منصب پر بھی بیٹھا، اس کو نہیں کرنا چاہیے.